بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا مہینہ ہے۔ آپ کی شہادت سن 40 ہجری 21 رمضان المبارک کو کوفے کے اندر ہوئی۔ 19 رمضان کو آپ فجر کے ٹائم مسجد کوفہ میں نماز کے لیے جب تشریف لے گئے تو شقی ترین شخص عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کے اوپر ضربت لگائی اور اسی ضربت کے نتیجے میں 2 دن کے بعد 21 تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی۔ مولا علی علیہ السلام نے شہادت سے پہلے جو وصیت فرمائی ہے اس وصیت کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب امام علی علیہ السلام کے سامنے طبیب آیا اور طبیب نے بتایا کہ آپ کی جان بچ نہیں سکتی اور حضرت علی علیہ السلام کے گہرے زخم کے بارے میں جب بتایا گیا تو مولا نے اپنے دونوں فرزند حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور اس کے بعد آپ نے وصیت فرمائی جو نہج البلاغہ مکتوب نمبر 47 میں موجود ہیں۔ میں وہ وصیت آپ کے سامنے پیش کروں چونکہ حقیقت میں اس وصیت کے اندر جو پیغام ہے، جو مولا نے پیغام پہنچایا ہے، وہ صرف امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام تک نہیں ہے بلکہ پوری امت کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے، رہتی دنیا تک دین مبین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا جو ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے۔ تو وہ انتہائی اہم ترین وصیت کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کڑنا جو تم سے روک لی جائے، جو کہنا حق کے لیے کہنا اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا۔ اور پھر اس کے بعد انتہائی اہم جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ یہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو آپ نے وصیت فرمائی، حقیقت میں ہم سب کے لیے ہے، یعنی سارے مسلمانوں کے لیے، سارے اہل حق کے لیے، کہ اگر دنیا میں زندہ رہیں تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی خاطر زندگی گزاریں اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دیں۔ جب بھی حمایت کا اگر موقع آئے تو مظلوم کی حمایت کریں، ظالم کی حمایت نہ کریں۔ ظالم کے خلاف اٹھنے کا، ظالم کے ظلم کے اوپر بولنے کا اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے، حکم جو ہے یہ اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے زمانے میں ہمیشہ ظالموں کے خلاف برسر پیکار رہے، امیر المومنین علیہ السلام بھی۔ تو آپ نے باقی مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ ہمیشہ ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار بنیں۔ اس کے بعد فرمایا اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم وصلاح ذات بینکم، میں تم کو، اپنی تمام اولاد کو، اپنے کنبے کو اور جن جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز اور روزے سے افضل ہے۔ یہاں پر قول فرمان رسول اکرم کو حضور امام نے ذکر فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ نماز اور روزے سے افضل یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کے لیے معاملات انجام دیں، یعنی مسلمانوں کے مابین اگر کوئی ناچاقی اگر پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے درمیان اختلافات اگر پیدا ہو جاتی ہے، ان کو مٹانے کی کوشش کر لیں۔ دوسرے لفظوں میں اتحاد امت کا پیغام مولا جو ہے بستر شہادت سے لوگوں کے سامنے دے رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ فی الایتام، یتیموں کے بارے میں ڈرتے رہنا، ان کے کام و دہن کے لیے فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ یتیموں کا خاص حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی دیا ہے، اور یتیم کے مال کھانے کو آتش دوزخ سے اپنے پیٹ کو بھرنے کے مترادف اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ مولا نے بھی یہاں پر یہی وصیت فرمایا۔ اور اس کے بعد اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا،
کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابر ہدایت فرمائی ہے، اور آپ اس حد تک ان کے لیے سفارش فرماتے رہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے۔ بالکل یہی الفاظ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو آپ کو ہمسایوں کے حوالے سے تاکید فرمائی، اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں ان کو وراثت میں شریک قرار نہ دیں۔ تو یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی ذات کو دیکھیں، صرف اپنے گھر والوں کو نہیں، آپ کے ہمسائے بھی آپ کے کچھ آپ کے اوپر کچھ حقوق رکھتے ہیں، ان کے بھی چند ایک حقوق ہیں، ایتام کے کچھ حقوق ہیں، باقی انسانوں کے حقوق ہیں، یعنی اپنی ذات سے نکل کر دیکھنے کا اسلام کا حکم ہے۔ پھر فرمایا اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائے۔ قرآن آپ کی ہدایت کے لیے ہے، تو جو قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اس پر عمل کرنے میں سبقت کریں اور دوسرے لوگ آپ سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ آج کی دنیا میں ہمارا ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہیں، قرآن کریم کی طرف رجوع کا سلسلہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عام طور پر ایک ماحول بن جاتا ہے تو بعض لوگ جو ہیں قرآن کریم کی طرف رجوع کی کوشش کرتے، لیکن عام پورے سال کے دنوں میں ہماری زندگیوں سے قرآن کریم باہر ہے، جبکہ تو اس لیے عمل کے میدان میں ہم قرآن کریم کو پیچھے رکھ کر اپنے اپنے خیالات اور اپنے اپنے آراء کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لیکن وہ اقوام کہ جو چاہے اس کے اوپر ایمان نہ بھی رکھیں، لیکن جو اعمال ہیں، جو فرامین ہیں، جو اصول اور سنت الہیہ، سنن الہی جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، ان کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے وہ آگے بھی جا رہے ہیں۔ اور پھر نماز کے بارے میں فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا مسجد تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ نماز کا حکم اور مسجد کو اہمیت دینے کا حکم۔ اور پھر فرمایا جان، مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا، اور تم کو لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، کہ اور خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ فرمایا ثم تدعون فلا یستجاب لکم، اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے کو چھوڑیں تو پھر بد کردار لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس میں ہمارے اپنے کردار کا، ہمارے اپنے اعمال کا خاص عمل دخل ہے۔ یعنی جیسا کہ عرض کیا کہ اسلام صرف یہ نہیں چاہتا کہ آپ ٹھیک رہیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ خود بھی ٹھیک ہوں اور دوسروں کو بھی صحیح رستے کے اوپر دعوت دینے والے بن جائیں۔ اس لیے انسان جو ہیں وہ کیا ہے، باقی لوگوں کو بھی نیکیوں کی تعلیم دینا اور نیکیوں کی طرف بلانے کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اے عبد المطلب کے بیٹو، یہ اس وصیت کا کے آخری پیراگراف ہیں کہ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کرو۔ خاص طور پر اب یہاں آ کر اس جملے پر آ کر جو ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب قرار نہیں دے رہے، بنی عبد المطلب کو مخاطب قرار دے رہے ہیں، کیونکہ امام حسن اور امام حسین سے ایسی زیادتی کی توقع نہیں ہے، جبکہ باقی افراد اس جوش اور جذبے میں اس قسم کے نعرے لگاتے ہوئے کہیں خدا نخواستہ قاتل سے بڑھ کر جو ہے دوسروں کو بھی سزا دینا شروع کر دیں، تو اس سے امام علیہ السلام خبردار فرما رہے ہیں کہ امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلنا، بلکہ دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور دیکھو جب میں اس ضرب سے مر جاؤں تو اس ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے عدل امیر المومنین۔
کہ آپ اپنے قاتل کے بارے میں ارشاد فرما رہے جس نے آپ کو زخمی کیا، اسی زخم کی وجہ سے آپ شہادت کے قریب پہنچ چکے ہیں، آپ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایک ضرب سے زیادہ نہ لگانا، اور اس کو مارتے وقت بھی، قصاص لیتے وقت بھی زیادتی نہ کرنا، اور اس کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا۔ یہ عدل امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی عدالت اتنی مشہور تھی کہ مشہور یہی ہے کہ قتل علی بعدلہ، حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام مارے گئے، شہید ہو گئے اپنی عدل کی وجہ سے۔ عدل میں آپ جو ہیں باقاعدہ استقامت کی وجہ سے، عدل کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے۔ دنیا کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ عدل اختیار کرنے والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن وہ کیسے تھے کہ جو امام عادل ان کے سامنے موجود ہے، لیکن امام عادل کے عدل سے ان کو خوف محسوس ہو رہا ہے، اور پھر وہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے پھر میدان میں آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو وصیت ہے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی، اس کے الفاظ آپ نے دیکھے، جان لیے، اس میں جو پیغام ہے وہ تمام انسانوں کے لیے، یعنی امیر المومنین یہ چاہتے ہیں کہ ایک باعمل مسلمان سامنے آئے۔ امام حسن اور امام حسین کے وسیلے سے حقیقی پیغام ہم تک پہنچایا ہے، ہم لوگوں تک پہنچایا ہے کہ اگر دائرہ اسلام کے اندر اگر رہنا ہے تو ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ نماز کی تعلیم نماز کے بارے میں آپ نے تاکید فرمائے، اور اسی طرح جو ہے باقی مسلمانوں کے حوالے سے آپ نے تاکید فرمائے، اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو نمٹانے کے حوالے سے آپ نے حکم دیا، اور ہمسایوں کے حقوق، ایتام کے حقوق، تمام حقوق الناس کو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آخری وصیت کے اندر ارشاد فرمایا۔ دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور امیر المومنین کی سیرت طیبہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور امیر المومنین کی جو وصیت ہے جو آپ نے امام حسن اور امام حسین کے سامنے فرمائے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، دین مبین اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم۔